أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله المنعم وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون. میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے دوستان، جیسے کہ آج ہمارا 5واں سبق آفات اور مشکلات کا فلسفہ، اس ہی موضوع پر ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں اور آج اس کا تیسرا لیکچر ہے. اور ویسے تو بہت سارے لیکچر کسی ایک موضوع پر بن سکتے ہیں، لیکن یہ جو موضوع تھا وہ بہت ساری ڈسکس کا متقاضی تھا، لیکن اختصار کرتے ہوئے آج اس کا آخری لیکچر ہے. تو ہم حکیم اور فلسفائی مصنف کی عبارت کو شروع کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی حکمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق دے. آفات اور مشکلات کا موضوع توحید کا مطالعہ کرنے والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لہذا ہم ایک اور جہت سے اس موضوع کا جائزہ لیتے ہیں اور اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں. مشکلات یا روح تازہ. شاید کچھ لوگ اس بات پر یقین کرنا مشکل سمجھتے ہوں کہ اگر خدا کی عنایتیں اور نعمتیں فراواں اور مسلسل ہوں تو یہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہیں. آج سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک گول چیز کو ایک گول کمرے کے عین وسط میں رکھ دیا جائے اور اس پر چاروں طرف سے روشنی کی بوچھاڑ کر دی جائے تو وہ نظر نہیں آئے گی، وہ چیز چھپ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جسم کا مشاہدہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب روشنی کی وجہ سے اس کا سایہ پڑے، لیکن جہاں چیز اور کمرے دونوں گول ہوں وہاں سایہ نہیں بن سکتا اور اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک نئی چیز ہمیں ملی جو بہت غور و فکر کرنے والی ہے. ایک چیز کو ایک کمرے میں رکھا جائے اور چاروں طرف سے روشنی کی بوچھاڑ کی جائے تو وہ چیز نظر نہیں آئے گی، چونکہ اس کا سایہ نہیں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوتا جس جسم کا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. ہماری زندگی کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی مشکلات کا سایہ پڑے بغیر نہیں لگایا جا سکتا. اگر تمام عمر انسان بیمار نہ پڑے تو وہ تندرستی کی قدر نہیں جان سکتا. صرف ایک رات کے سخت بخار اور شدید سر درد کے بعد جب انسان صحت یاب ہوتا ہے، پھر جب بھی اسے اپنی وہ بیماری والی رات یاد آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں، تندرستی ہزار نعمت ہے. زندگی میں یکسانیت اگرچہ اس کا معیار کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو انسان کو تھکا اور اکتا دیتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. جو افراد ایک اعلیٰ معیاری اور مشکلات سے خالی زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی کے کسی موڑ پر یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایسا باذوق معمار نہیں ملے گا جو ایک بہت بڑے ہال کی دیواروں کو جیل کی دیواروں کی طرح سپاٹ بنا دے، بلکہ وہ معمار
حال کی دیواروں کو مختلف نقش و نگار اور رنگوں کے ذریعے خوبصورت بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ اونچے نیچے کوہساروں کے دامن میں پھیلے جنگلوں اور سبزہ زاروں کے درمیان سانپ کی طرح بل کھاتی ندیوں کا منظر اس قدر دل فریب کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یکسانیت کا نہ ہونا ہے۔ اگر یہ سب رنگ، سائز اور شکل و صورت میں ایک جیسے ہوتے تو ان کا حسن گہنا ہو جاتا اور دیکھنے والا اکتا جاتا۔ روز و شب کا یہ سلسلہ جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات میں آیا ہے، انسانی زندگی سے یکسانیت کو دور کرنے کے لیے قائم ہے۔ کیونکہ اگر سورج آسمان کے ایک ہی گوشے میں ساکن رہے اور پوری زمین کے بجائے زمین کے ایک ہی حصے کو روشن کرتا رہے اور 24 گھنٹے کا دن ہو اور اس خطہ زمین پر کبھی رات کا سایہ اور سیاہ اندھیرا نہ چھائے تو اس خطہ زمین کے سب لوگ بہت جلد اکتا جائیں گے۔ لہذا ان تمام باتوں کو پیش نظر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ زندگی کی مشکلات کا کم از کم فلسفہ یہ ہے کہ مشکلات باقی زندگی میں جان ڈال دیتی ہیں اور زندگی کو متحرک بنا دیتی ہیں تاکہ انسان خدا کی نعمتوں سے زیادہ بہرہ مند ہو سکے۔ خود ساختہ مشکلات یہ ایک بہت ہی اچھا اور پر استفادہ موضوع ہے۔ ہم اس بحث کے آخر میں آپ کی توجہ اس ضروری نقطے کی طرف دلانا چاہیں کہ بہت سے افراد مصائب و مشکلات کا تجزیہ کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ظالموں کے ہاتھوں ہونے والے ظلم کو کائنات میں عدل کا نہ ہونا سمجھتے ہیں اور انسانی کاموں میں بے نظمی کو کائنات کی بے نظمی قرار دیتے ہیں۔ مثلاً یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چرا ہرچے سنگ است برائے پائے لنگ است، یعنی ہر پتھر لنگڑے کے پاؤں کے لیے ہی کیوں ہے، اور زلزلے شہروں میں کم اور دیہاتوں میں زیادہ تباہی کیوں پھیلاتا ہے۔ تو یہاں ایک بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس طرح آرکٹک ریجن میں رہنے والوں کو سرد اور برفانی موسم سے واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح سیزمک زون میں رہنے والوں کو زلزلوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب زمین کی پلیٹیں ٹکراتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں اور اس قسم کی اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جب سمندر کی تہ میں زلزلہ آتا ہے تو سونامی کہلاتا ہے۔ جنوری 2010 میں ہیٹی میں اور فروری 2010 میں چلی میں زلزلے سے دیہاتوں اور شہروں میں بڑا نقصان ہوا تھا، مگر مارچ 2010 کو جاپان میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ البتہ زلزلہ پروف ہونے کی بنا پر ٹوکیو کی عمارتیں جھول گئی تھیں، مگر 2011 میں جاپان میں جو سونامی آیا تھا اس نے زبردست تباہی مچائی تھی۔ تو فرماتے ہیں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو جاتے ہیں، آخر کیوں؟ یہ کون سا عدل ہے؟ اگر مصیبت آنی ہے تو سب پر برابر کیوں نہیں آتی؟ المناک واقعات ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ خطرناک بیماریوں کا شکار غریب لوگ زیادہ کیوں بنتے ہیں؟ یہ لوگ اس بات سے چشم پوشی کر جاتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خدا کی خلقت اور عدل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے ہاتھوں، انسان کے استحصال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر دیہات کے لوگ انسان کے
استحصال کی وجہ سے سہولتوں سے محروم اور غربت کا شکار نہ ہوتے تو وہ بھی اپنے لیے شہر والوں کی طرح مضبوط مکانات بنا سکتے اور زلزلے کی تباہ کاریوں سے بچ سکتے تھے، جبکہ دیہاتیوں کے گھر کچے ہوتے ہیں جو آندھی اور طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا پھر زلزلے کے معمولی جھٹکے سے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان غریبوں کی حالت کے بہتر ہونے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ لیکن ان کی بدحالی کا خدا کے عدل سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں اس قنوتی شاعر کی طرح یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے کسی پر تو نعمتوں کی بارش کی ہے لیکن میری قسمت میں صرف ذلت و رسوائی لکھ دی ہے، کسی کو محل عطا کیا ہے اور کسی کو جھونپڑی دی ہے۔ ضروری ہے کہ اس تنقید کا رخ معاشرے میں رائج ناانصافی پر مبنی نظام کی طرف موڑ دیا جائے۔ ہمیں اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اجتماعی ناانصافی کو ختم کیا جا سکے۔ غربت کا مقابلہ کرتے ہوئے غریبوں کو ان کے حقوق دلانے کی جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ ایسے خیالات کو پھیلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو یہاں جواہر لال نہرو اپنی کتاب تاریخ عالم پر ایک نظر مطبوع تخلیقات لاہور کے صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دولت روز بروز بڑھ رہی ہے اور غریب اسی طرح غریب ہیں۔ بعض ملکوں میں ان کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن دولت کے موجودہ اضافے کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ یہ دولت زیادہ تر کہاں جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے پیٹ میں جاتی ہے جو نگراں اور منتظم ہونے کی حیثیت سے اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کا زیادہ حصہ انہیں مل جائے۔ پھر اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سماج میں ایسے طبقے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو خود کوئی کام نہیں کرتے اور اس کام کو عار سمجھتے ہیں، پھر بھی دوسروں کی محنت کے پھل کا زیادہ حصہ ہضم کر جاتے ہیں۔ اور شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ اس طبقے کی عزت کی جائے کہ اس طبقے کی عزت کی جاتی ہے، اور بعض احمق یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنی روزی خود کمانا شان کے خلاف ہے۔ یہ ہماری دنیا کا الٹا کارخانہ۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کھیت کے کسان اور کارخانے کے مزدور جو ساری دنیا کے لیے خوراک اور دولت پیدا کرتے ہیں خود غریب بنے رہیں۔ ہم اپنے ملک کی آزادی کے تذکرے کیا کرتے ہیں لیکن اس آزادی سے کیا فائدہ جب تک ہم اس اندھیرے کا خاتمہ نہ کریں اور کام کرنے والوں کو اس کی محنت کا پھل نہ ملنے لگے۔ سیاست پر، آئین، حکومت پر، اقتصادیات پر اور اس موضوع پر کہ قوم کی دولت کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بڑے بڑے قابل پروفیسران ان مسائل پر لیکچر دیتے ہیں لیکن یہ لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں اور کام کرنے والے بدستور مصیبت جھیل رہے ہیں۔ کوئی 200 برس گزرے والٹیر نامی ایک مشہور فرانسیسی نے ان سیاستدانوں اور اسی قسم کے لوگوں کے متعلق خوب کہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی حکمت عملی سے ایسی تدبیر نکالی ہے کہ جو لوگ محنت کر کے دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں وہ خود بھوکے مریں۔ اگر تمام لوگوں کو خوراک اور صحت کی بنیادی سہولتیں میسر ہوں تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں، لیکن جب غیر منصفانہ نظام اور طرز حکومت کی وجہ سے
بعض افراد کے لیے اتنی سہولتیں ہوں کہ ان کے گھر کے کتے اور بلیاں بھی ڈاکٹر، ہسپتال اور دوا سے مستفید ہوں، جبکہ غریب ان کے بال بچے بنیادی طبی سہولتوں کو بھی ترستے ہوں، تو پھر اکثریت اس قسم کی قنوطیت کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا اس صورت میں خدا پر اعتراض کرنے کی بجائے ہمیں اپنے نظام کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی حمایت اور امداد کی جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہو جہاں رہنے والے سب لوگوں کو کم سے کم بنیادی تعلیم اور صحت کی سہولتیں نیز متوازن غذا اور مکان میسر آ سکے۔ مختصر یہ کہ ہمیں اپنی غلط روش کا بوجھ نظام خلقت کی گردن پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہماری یہ مشکلات خود ساختہ ہیں، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اس غیر منصفانہ نظام پر چلنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ خدا نے تو ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی ہماری ترقی اور کمال کا راز ہے، لیکن ہم خود ہی اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق چھین لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض معروف شعراء کے اشعار بھی قنوطیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ قرآن مجید مختصر جملے میں اس نظام کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم مصائب و مشکلات کے فلسفے کی بحث کو ختم کرتے ہیں، اگرچہ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اتنی گفتگو کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔